السلام علیکم ناظرین، فروسل گوئندی دستک ایکسکلوسیو کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں سابق گورنر سابق وزیر اعلیٰ سندھ جناب ممتاز علی بھٹو جی۔ بھٹو صاحب کیسے ہیں آپ؟ مہربانی جی، خیریت سے۔ آپ کو پنجاب میں خوش آمدید کہتا ہوں میں۔ جی مہربانی، ہر وقت خوشی ہوتی ہے لاہور پنجاب آنے میں، بہت پرانے دوست ہیں۔ تو پارٹی آپ لوگوں نے بنائی تو آپ کو پتا تھا یہ تماشا بن جائے گا جو آج بنا ہوا ہے؟ پیپلز پارٹی نظر پنجاب میں نہیں آتی، خیبر پختونخوا میں نہیں آتی، بلوچستان میں برا حال ہے پیپلز پارٹی کا۔ اندازہ تھا کہ آپ لوگوں کو پارٹی نہیں جی نہیں، یہ کیسے اندازہ لگ سکتا تھا؟ اگر ہوتا تو اب میرا خیال ہے بناتے ہی نہیں پارٹی۔ اچھا، میں بدستور ایک شام کو گیا تو ادھر تو کوئی نہیں تھا، اور باہر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے گھر کوئی نہیں تھا جب پتا چلا کہ اقتدار سے ہٹ رہے ہیں۔ ہاں، تو میں اندر گیا تو وہ اکیلے بیٹھے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایوب خان نے مجھے بلایا ہے اور میں جاؤں گا، اور آج مجھے لات مار کے نکالیں ان کے۔ اچھا، یہ لفظ لات مار کے؟ اچھا، لات مار کے نکالیں گے، سو تم بیٹھو ادھر، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ تو وہ گئے اور میں بیٹھ گیا۔ تو کوئی تھوڑی دیر میں، کوئی پونا گھنٹہ آدھا گھنٹہ کے بعد وہ آ گیا۔ تو اس نے آ کے کہا کہ لات لگ گئی۔ اچھا اچھا، جب پیپلز پارٹی بنی تھی ایک سوشلسٹ پارٹی تھی، پروگریسو، اور اس میں آپ جیسے پس منظر رکھنے والے ذوالفقار علی بھٹو شہید خود ایک فیوڈل تھے، تو آپ متفق تھے اس مینیفیسٹو پہ جو؟ بالکل بالکل، یہ تو سوال بار بار ابھرتا تھا نا کہ زمیندار لوگ، فیوڈلز، یہ کیسے؟ تو ہم نے لوگوں کو کنونس کیا یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں مخلص ہے، اور وہ پھر ہم نے پہلے دن ہی عمل شروع کیا جب پاور ملی 21 دسمبر 71 کو۔ ہاں، پہلے دن وہ حلف اٹھایا اور بھٹو صاحب پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئے، تو اس وقت سے کارنامے شروع ہو گئے۔ اور پہلا جو کارنامہ تھا کہ مردان میں بھٹو صاحب نے جلسے میں، عام پبلک میٹنگ میں لوگوں سے وعدہ کیا تھا، ادھر بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، ایک شاپنگ مارکیٹ بنا تھا۔ تو اس میں جو شاپ کیپرز تھے اور جو وہ سرمایہ دار تھا جس نے بنایا تھا، اس میں بڑی کشمکش تھی۔ تو وہ بند رہتا تھا، وہ لڑتے رہتے تھے، ہڑتالیں رہتی تھی۔ تو وہ جب آئے بھٹو صاحب کے پاس تو بھٹو صاحب نے ان سے وعدہ کیا کہ بھئی جس دن میں اقتدار میں آؤں گا یہ تمہارا ہوگا، یہ پورا مارکیٹ، یہ پلازا آپ کا ہوگا؟ آپ کا ہوگا۔ اچھا، آپ سندھ کے گورنر رہے، وزیر اعلیٰ رہے، پنجاب میں مصطفیٰ کھر گورنر بنے، وزیر اعلیٰ بنے، وہ حکمرانی اور آج کی حکمرانی میں کیا فرق ہے جو آپ کے دور میں تھی، جو آج وزیر اعلیٰ یہاں خادم اعلیٰ بھی ہیں، وہاں سندھ میں قائم علی شاہ ماشاءاللہ قائم ہی قائم ہے، اور کوئی قائم ہے نہیں؟ کیا فرق کیا ہے آپ کی اس پارٹی میں اور آج کی سیاست؟ وہ تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ ادھر تو کارکردگی اور مسائل کا حل کرنا یہ اولین بات ہوتی تھی۔ سارا دن جو ہوتا تھا کہ ہم مسائل حل کریں اور لوگوں کو سہولتیں دیں۔ اس میں حکمرانی، پوری حکمرانی کے جو دو پائے تھے وہ یہی تھے، لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ اور جو نقل و حرکت ہوتی تھی اس سے بھی ظاہر تھا کہ یہ اسی راہ پہ چل رہے تھے۔ میں چونکہ تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہتا ہوں، امپورٹنٹ سوال ہے، آپ تاریخ کے گواہ ہیں۔ 5 جولائی 1977 ہوا، آپ لوگوں کو اندازہ تھا یہ ہونے جا رہا ہے کو ڈیتا آپ کی منتخب حکومت کے خلاف؟ جی، وہ ہم تو اندازہ تو تھا، ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ابھی کہ ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ اس وقت ہوگا، 5 کو ہوگا۔ لیکن ہم تھی، اب بات یہ تھی نا کہ پی این اے کی موومنٹ چل رہی تھی جی، وہ ڈالر فائنینس تھی، بہت امریکنز نے چلائی، اور ہم نے نپٹنے کی کوشش کی۔ وہ جو ان کے مطالبے پی این اے کے ساتھ مذاکرات کیے، 22-23 سیشن شاید ہوئے، اور آخر میں آخری رات کوئی 11 بجے ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے بھٹو صاحب کے ساتھ، جب مذاکرات کر رہے تھے پیر زادہ۔ کہتے تھے مذاکرات میں ہم آگے نہیں، ڈیڈ لاک ہو گیا، کوئی پروگریس نہیں ہوئی۔ تو پھر بھٹو صاحب نے 11 بجے پریس کانفرنس رات کو بالکل اس نے بلائی، میں بھی تھا ادھر، دوسرے بھی تھے۔ تو بھٹو صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی یہ جو ان کے جو پی این اے کے جو مطالبات ہیں ہم نے سب کے سب مان لیے،
اچھا انہوں نے یہ بھی کہہ دیا سارے ایکسپٹ کر لیں؟ سب کے سب مان لیے ہم نے، اور ہم ری الیکشن میں جا رہے ہیں۔ اسی رات پھر 2 بجے رات کو میں گھر پہنچا اچھا میٹنگ پرائم منسٹر ہاؤس سے، 2 بجے رات کو میں گھر پہنچا، وہ کپڑے بدل کر میں لیٹا بسترے پہ، تو میں کہا ایک ملازم تھا، وہ غلام نبی اس کا نام تھا، وہ سیڑھیوں پہ اوپر آیا، اس نے آ کے کہا جی آ گئے آ گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کون آ گئے بھائی اس وقت؟ کہ فوجی آ گئے ہیں 2:30 بجے کے قریب، 2:30 2:30 بجے۔ تو میں سمجھ گیا زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے کہا ان کو کہو کہ میں کپڑے بدل کے نیچے آ رہا ہوں، اوپر نہ آئے نیچے۔ میرا بیٹا تھا ایچ کالج میں پڑھتا تھا، وہ دوسرے کمرے میں تھا، میں نے تو سمجھا تو یہ ماریں گے ہمیں، گولی چلائیں گے، تو میں نے کہا کہ وہ بچہ دیکھے گا اپنے باپ کا لاش خون میں تڑپتے ہوئے۔ یو آر پریپیئرڈ فار دیٹ سچویشن۔ ہاں، تو میں نے کہا اس کو کہو میں نیچے آ رہا ہوں، تو جلدی سے کپڑے بدل کر میں نیچے اس سیڑھیوں پہ اترنے لگا، تو 2 آفیسرز آ رہے تھے میجر، عام تھے؟ ہاں 2 آفیسرز نیچے آ رہے تھے۔ میں نے کہا میں چل رہا ہوں باہر لے چلیں، جہاں لے جانا ہے آپ لے جائیں۔ تو جب ہم نیچے آئے تو وہ جیسے میں آگے جا رہا تھا وہ پیچھے رہا تھا، تو کتے نے چھلانگ ماری اس سولجر، ادھر چھو گیا، وہ پیچھے گر گیا فوجی وہ رائفل ہاتھوں سے چھوٹ گئی ہے، وہ ادھر بڑا کموشن ہو گیا، میں نے کتے کی ٹانگیں پکڑ کر کھینچا اس کو، کتا کہے کہ چھوڑو مجھے۔ خیر اس مرحلے سے پار ہو کر آگے آئے تو راستے میں ہمیں حفیظ پیرزادہ اور اس کا جو اسکارٹ اور ٹیم تھی وہ اس طرف سے آ رہے تھے، ہم ایسے جا رہے تھے، تو روک کے پوچھا بھئی مولانا کوثر نیازی کا گھر کہاں؟ وہ سولجر نے پوچھا، تو میں نے کہا یار ادھر کہیں ہوگا، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ ایک سٹریٹ میں رہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا یار رات کا وقت ہے مجھے پتہ نہیں۔ خیر وہ تو گئے، اس کو بھی جا کے پکڑ، پھر 0 پوائنٹ پہ آ کے کھڑا کیا ہمیں، آپ لوگوں کو؟ ہاں، اس کو بھی لے آئے، دوسروں کو بھی لے آئے، اکٹھا کیا ادھر، اور ہم نے تو سمجھا کہ اب کتھے ہی اڑائیں گے، میس گریو بنائیں گے آپ کی۔ لیکن ادھر سے پھر وہ چکلالا لے گئے، ادھر جو بیس ہے ادھر، جی پھر ہمیں ادھر رکھا کہ 2-4 دن، پھر وہاں سے مجھے تو کاکل ریسٹ ہاؤس، کاکول ریسٹ ہاؤس، ہاں کاکل جو اکیڈمی ہے نا، ہاں جی، اس کا چھوٹا سا بنگلو تھا، ریسٹ ہاؤس تھا، مجھے اور ٹکا خان کو انہوں نے ادھر رکھا، دوسرے جو تھے ان کو گورنر ہاؤس تھی ایبٹ آباد میں، ادھر رکھا، اور اس کے بعد پھر یہ۔ اچھا پھر اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کا ٹرائل ہوا ایک مقدمے میں، جو ایک مقدمہ بند بھی ہو چکا تھا، اس پہ کمیشن بھی بنا تھا، جسٹس شفیع الرحمان شاید تھے، انہوں نے فیصلہ بھی دے دیا تھا۔ یہ پلان تھا ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکا دینا اگر 5 جولائی کو نہ مارا گیا ان کو؟ جی یہ تھا پلان، تو بنا ہوا تھا، امریکن کانسپریسی تھی، اچھا امریکن پلان تھا۔ اور یہ بھی میں بتاؤں کہ جی بتائیں۔ وہ جو یہ چل رہے تھے، مذاکرات چل رہے تھے، تو ان دنوں میں ایک کیبنٹ میٹنگ بھی ہوئی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس میں جرنیلوں کو بھی بلایا گیا تھا، ضیاء الحق تھا اس میٹنگ میں، تو ہم ان سے بات کر رہے تھے، تو اس نے اس کو ضیاء الحق سے مختوم حامد رضا گیلانی منسٹر تھا ان دنوں میں، تو اس نے ڈائریکٹ کوشچن کیا ضیاء الحق کو اچھا کہ بھئی اگر ہمارے یہ مذاکرات یا یہ جو پی این اے کے ساتھ یہ ہو رہے ہیں، اگر یہ کامیاب نہ جائے تو پھر فوجیوں کو آرمی کا کیا رول ہوگا، اس میں آرمی کا کیا رویہ ہوگا؟ ضیاء الحق کو پوچھا تو ضیاء الحق نے کہا کہ دی آرمی ول بی وتھ دا گورنمنٹ ہول ہاگ، اچھا وہ ادھر سینے پہ لگا کے ہاتھ، ہول ہاگ آگے گا، تو اس کے بعد چند دنوں میں یہ ہول ہاگ آ گیا جو اس نے۔ تو اتنا پلان تھا، اتنا کوورٹ ایکشن تھا ایک قسم کا؟ بالکل پلان تھا، وہ ڈالر بہت ان امریکنز نے دیے، بازار میں تو ڈالر اور روپے میں ریٹ گر گیا تھا، فرق ہی نہیں رہا تھا، اور وہ جو بس وہ پلان تھا اس کو ہٹانے کا،
جو چین کے ساتھ بھٹو صاحب نے تعلقات پیدا کیے نا وہ امریکہ کو پسند نہیں تھے. بھٹو صاحب بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہم ایک لے کے بریک. ناظرین، ممتاز علی بھٹو سابق گورنر، سابق وزیر اعلیٰ سندھ ذوالفقار علی بھٹو کے کزن اور ان کی جدوجہد کے پہلے دن سے ساتھی، ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ کیسے پی این اے کے مذاکرات کامیاب ہوئے اور بھٹو صاحب نے بھی مان لیا سارے مطالبات کو، لیکن اس کے بعد فوج نے حکومت پر قبضہ کر لیا جنرل ضیاء الحق کی قیادت میں، اور ایک امریکن سازش کار فرما تھی جو 5 جولائی 1977 کو عمل پذیر ہوئی. جی بھٹو صاحب، تو آپ بتا رہے تھے کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش تھی، پھر ان کی جسمانی زندگی کے خلاف بھی تو سازش تھی نا. ان کو گرفتار کیا گیا، ٹرائل کیا گیا، پھانسی پر لٹکا دیا گیا. پیپلز پارٹی کیوں کامیاب نہیں ہوئی ان کی پھانسی کے خلاف مزاحمت کو کامیاب کرنے میں؟ جی بڑا دباؤ تھا فوج کا ہر جگہ. ٹینکس نکلی ہوئی تھی، راستوں پہ کھڑی تھی، اور جو اہم لیڈر تھے وہ جیلوں میں تھے، لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ دباؤ تھا بہت زیادہ، بڑی گھٹن. سیاسی جماعتوں کا بھی دباؤ تھا، ساری سیاسی جماعتیں بھی مخالف تھی، بہت بڑا دباؤ تھا. باہر کوئی ایسا لیڈر نہیں رہا جو آگے چلے لوگ اس کے پیچھے چلے. اور اس میں یہ بھی کہنا، میں اگر سچ بولنا ہے تو یہ بولے کہوں گا، سچ. تو کچھ پارٹی والوں نے بھی غداری کی اس میں. وہ کون لوگ تھے جنہوں نے غداری کی؟ بتا دیں کچھ لوگوں. کافی لوگ تھے، اب کیا میں نام لوں، ان میں سے کچھ زیادہ بتا تو دیں. چل بسے ہیں. لیکن میں جب جیل سے نکلا، میں بھی بھٹو صاحب کو اور مجھے انہوں نے لاڑکانہ میں اکٹھا اریسٹ کیا تھا. جب 5 جولائی کے بعد آپ کو پہلے لاڑکانہ جیل میں لے گئے ہاں. تھے؟ جی. لاڑکانہ جیل سے سکھر لے گئے، سکھر سے کراچی لے آئے، مجھے کراچی جیل میں رکھا، بھٹو صاحب کو یہاں لے آئے کوٹ لکھپت. لاہور لے آئے. تو اس کے بعد میں بھٹو صاحب کی پھانسی سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے آپ کو رہا کیا گیا. مجھے سندھ ہائی کورٹ نے ریلیز کیا. وہ غدار کون تھے پارٹی کے؟ چھوڑیے جی، کچھ تو بتا دیں. یہ مناسب نہیں. پنجاب سے تھے یا سندھ سے تھے؟ سندھ سے تھے اکثریت. مجھے موقع نہیں ملا پنجاب میں چلنے کا، کیونکہ میں جیسے ہی نکلا جیل سے تو ان بھاگتا میں ہے. مولانا کوثر نیازی شامل نہیں تھے؟ مولانا کوثر نیازی تو پہلے دن چلے گئے تھے اس سائڈ. ضیاء الحق کی طرف. ہاں وہ تو چلے گئے تھے کھلم کھلا. وہ غداروں کی قیادت کر رہے تھے. وہ کیا کر رہے تھے ادھر تو وہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن وہ تو چلے گئے تھے کھلم کھلا. لیکن جو ابھی تک بیٹھے تھے پیپلز پارٹی میں، جو اندر بیٹھے ہوئے تھے، اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے نہیں نکلے. میں نے اس کی پوری لسٹ بیگم بھٹو میں نذیر کو بھی دی تھی، بھٹو صاحب کو بھی بتایا تھا میں نے. وہ میں بتا رہا تھا کہ میں صرف 1.5 مہینہ ان کی پھانسی سے پہلے جیل میں سے نکلا، اور میں گیا سیدھا. مجھے کہا کہ مجھے وہ ان دنوں میں جب کیس چل رہا تھا، ہماری رٹ چل رہی تھی ریلیز کی، تو ہمیں کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ان کو گھروں میں شفٹ کریں جیل سے. ڈیٹینشن میں لے جائیں. ہاں، تو میں گھر شفٹ ہو گیا تھا. مجھے پتا چلا کہ یہ آپ کو دوسرے کیس میں گرفتار کر رہے ہیں. کورٹ نے ریلیز کیا نا، تو دوسرا وارنٹ آ رہا ہے. تو میں بھاگا جلدی سے، میں اپنے گاؤں گیا، گھر گیا. ادھر گیا تو مجھے حفیظ پیرزادہ جو بھی جیل میں تھے، لیکن 2-3 مہینے مجھ سے پہلے وہ آئے تھے، اور اس نے فون کی کہ بھائی کل فتویٰ آنے والی ہے سپریم کورٹ کی، اور تم پہنچو ادھر سے اسلام آباد سے. تو میں نے کہا میں کیسے پہنچوں گا. پھر وہ بن گیا کام وہ جہازوں وہازوں میں، اور میں نے ان کو کہا کیپٹن کو کہ بھئی اب آج وہ نیوز آئے گی فتویٰ کی، ذرا مجھے آپ کے پاس ریڈیو ہے پتہ کر کے مجھے بتانا فلائٹ. تو انہوں نے فلائٹ میں تو نہیں بتایا، لیکن جب لینڈ کیا تو پھر اس نے بتایا کہ وہ پٹیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی. تو پھر میں نے بھٹو صاحب سے ملاقات کی، درخواست کی، تو جو 10-12 دن کے بعد وہ اجازت مل گئی. میں کیا ملاقات ہوئی آپ کی؟ کیا کہا انہوں نے؟ بس اس نے تو اب بڑا ڈساپوائنٹڈ تھا کہ مجھے کیسا لیٹ ڈاؤن کیا گیا. میں نے کیا سب کچھ لوگوں کے لیے کیا، اور مجھے یہ اکیلا کر کے منا رہے ہیں مجھ سے. اور مجھے کہا کہ تم ادھر بیٹھو، جیسے کہیں نہیں جاؤ، فائدہ کوئی نہیں ہے ادھر. میں مجھ سے پوچھا اس نے کہ کیا کر رہے ہو، کیا کرو گے تم؟ میں نے کہا میں جاؤں گا لوگوں میں. تو اس نے کہا وہ پھر پکڑ کر تمہیں بند کر دیں گے، فائدہ کیا، سب بات ٹھپ ہو جائے گی. تم بیٹھو ادھر، میں تمہیں پیغام بھیجا کروں گا.
جو میں کہوں اس پہ تم عمل کرنا، اسلام آباد بیٹھا ہاں بیٹھو کہیں نہیں جاؤ. اور اس نے کہا یہ جو ماچس ہے یہ اٹھا کے اپنی جیب میں ڈالو. ہاں وہ سگار ادھر ان کو پیتا تھا نا، تو بیٹھا تھا جیل کا آدمی ادھر. ہاں وہ مشقتی ساتھ ہوتا تھا. تو میں نے طریقے سے اٹھا کے جیل میں لگا دیا. تو باہر جا کے وہ میں نے جب نکالا تو اس میں چٹھی تھی ماچس میں ماچس میں، بھٹو صاحب نے دی. بہت باریک اخبار سے مشکل سے پڑھی جاتی تھی. تو اس میں اس کی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ تھی کہ میں نے بہت کن لوگوں کو پیغام بھیجا کہ ملو تو وہ ملنے بھی نہیں آئے. کسی نے کہا ہمارے لینڈ ریفارم کے کیسز کھولے جائیں گے، کوئی کہے گا یہ کہا وہ کہا وہ کہا، لیکن یہ اس قسم کی باتیں. لیکن میں گیا سندھ میں اچھا آپ باوجود ان کی انسٹرکشنز کے کہ مت جاؤ کہیں. میں گیا سندھ میں اور کوئی 10-12 جگہ میں گیا، دروازے کھٹکائے، بات کی، لیکن کسی نے کوئی. اور پھر بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی 4 اپریل 1970. پھانسی ہو گئی. لیکن اس وقت جو پالیسی بنی تھی، بیگم بھٹو اور بے نظیر بھی سیالہ ریسٹ ہاؤس میں تھے، ان سے بھی ملا. پالیسی یہ بنی کہ یہاں سے تو اب نا امید ہے کہ کچھ نہیں، کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوگا، فوراً پریشر ڈالو انٹرنیشنل پر. ہاں ضیاء الحق پہ. تو وہ کام میں نے کیا. تقریباً ہر ایمبیسی میں گیا، ان کو کنونس کیا، اور انہوں نے بڑی مثبت. سب سے زیادہ کون کنونس ہوئے، سپورٹیو کون تھے آپ کے ساتھ؟ رشینز نے تو دھمکی بھی دی تھی ضیاء الحق کو کہ اگر اس کو کچھ ہوا تو پاکستان کے ساتھ تعلقات پہ اثر پڑے گا. یہ بیان آیا تھا. یہ انہوں نے یہ دی تھی. سعودی عربیہ نے، ان کا ایمبیسڈر تھا یہاں، میں نے ڈائریکٹلی کرنل غدافی اور یاسر عرفات سے بات کی. یاسر عرفات نے کہا تھا کہ میں نے بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں کروں گا. وعدہ کیا، ہاں کعبہ کے وعدہ کیا تھا. اور اگر آپ دیکھیں کہ کچھ ہو رہا ہے تو بتانا، میں خود آؤں گا، یاسر عرفات نے کہا تھا. لیکن سب کو ضیاء الحق نے کہا تھا کہ بھئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن تو ہم کچھ مطمئن ہو گئے تھے، کوئی تسلی کہ انٹرنیشنل پریشر جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، کنگ خالد ہے، یاسر عرفات ہے. ٹھیک ہے. یہ ہوا تو پھر ایک دن رات کو میں یہاں تھا اسلام آباد میں ایک دوست کے گھر. تو مارک ٹلی آپ کو یاد بہت ہوگا، مشہور، ہاں بی بی سی کے کوئی نمائندے. 2 بجے کے قریب اس نے فون کی، معاف کر دیں. مارک ٹلی نے، کہ کچھ ہوا ہے جیل پہ. لیکن میں گیا تھا، مجھے بتاتے نہیں ہیں. ایک پلین بھی ٹیک آف، ایئر فورس کا پلین بھی ٹیک آف کر کے گیا ہے، تو تم پتہ کرو. تو میں اس وقت بھاگا گاڑی میں بیٹھ کے. روداد خان انٹیریئر سیکرٹری تھا. دروازے دڑاز وہ کھلا، میں اندر گھس گیا. تو وہ جو شور جو بچا تو سیڑھیوں سے نیچے آ رہا تھا روداد خان. ہاں. تو میں نے کہا یار بتاؤ کیا کیا تم لوگ، کیا کر دیا؟ تو ہاتھ ایسے کر کے وہ زور زور سے رونے لگا. اور اس نے کہا کہ ہاں یہ ہو گیا. اور اس جہاز میں جو گیا ہے اس میں جنازہ گڑی خدا بخش، بھٹو صاحب کی ڈیڈ باڈی جا رہی ہے. ڈیڈ باڈی جا رہی ہے. اور وہاں آپ کے والد صاحب کو وہ لے آئے اور اس کی موجودگی میں وہ دفن کیا. لاش امانت دی آپ کے والد صاحب کی موجودگی. اچھا، ممتاز بھٹو صاحب بڑی ٹریجیڈک، بڑی شیکسپیرین ٹریجڈی ہے بھٹو صاحب کی فیملی کی. پھر مرتضیٰ بھٹو قتل ہو گئے، وہ کیسے قتل ہو گئے؟ برسر عام پولیس کے مقابلے میں وہاں پر حکومت پیپلز پارٹی کی، اور پولیس وہ نے بھی ایک بڑی ٹریجڈی ہے. بھائی بہن کا آپس میں اختلاف، بڑی ایمبیشن اس میں انوالو، اور ایک دوسرے پہ اس ایمبیشن نے ٹرسٹ اڑا دیا. یونٹی فیملی کی اس نے ٹوٹ گئی، بکھر گئی. ٹوٹ گئی. تو میں سیدھا کراچی میں میر مرتضیٰ کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ جی میں نے کہا تم ملو اپنی بہن سے، صلح کر لو اس سے، اور اس کے ساتھ چلو. اب جھگڑا کیا فائدہ ہے، جھگڑے میں سے کیا ملے گا تمہیں، خاندان کا نقصان ہو رہا ہے. اس نے کہا عقل ممتاز تم اس کو جانتے ہو لیکن مجھ سے بہتر نہیں جانتے تم. یہ مرتضیٰ نے کہا. اچھا. ہم ایک ہی نرسری میں بچپن سے لے کر بڑے ہوئے ہیں، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں. اگر میں اس کے قریب گیا تو اس کو بڑی آسانی ہوگی مجھے مٹانے میں. یہ مرتضیٰ نے کہا. ہاں،
تو دور رہ کر ہی میں محفوظ رہ سکتا ہوں. میں تو حیران ہو گیا بھائی میں کیا اتنا کانفلکٹ ہے. ہاں تو کانفلکٹ تھی، ان کی پراپرٹیز کا معاملہ بھی تھا، اس میں ایسی قسم کی باتیں تھی. لیکن اصل بات تو تھی کہ ایئر شپ کی چیلنج کے کون ایئر ہے، کہ اس کی بیٹی یا اس کا بیٹا، اور بس ان کے اختلاف تھے، یہ آپس میں ہو گیا. ان کے اختلاف تھے اور بینیفیشری کچھ لوگ اور ہو گئے ان کے اختلافات کے. ہاں بالکل، بہت لوگ. اس کے بینیفیشری کون ہے قتل کر؟ قاتل کون ہے؟ قاتل تو اس وقت کی حکومت کو ہی ذمہ داری اٹھانی پڑے گی، اور تو کوئی نہیں تھا. اور بس یہ لیکن وہ نواب شاہ سے پولیس آئی، وہ نواب شاہ آصف علی حاکم علی زرداری کا ڈسٹرکٹ ہے، کیا معاملہ کیا تھا؟ آپ کو تو بڑا پتا ہوگا. نواب شاہ نہیں، جواب مجھے تو تفصیل تو معلوم نہیں ہے. نواب شاہ کی تو نہیں تھی، لوکل پولیس تھی. اچھا، یہ تو ہم نے نہیں سنا کہ نواب شاہ کی تھی. اور وہ ایس ایچ او جو تھا وہ تو نواب شاہ سے تھا، جو بعد میں قتل بھی ہو گیا. ہاں وہ ادھر ادھر کے تھے ویسے تو، کوئی شکارپور کا تھا، کوئی کہاں کا تھا. یہ انکوائری جب ان دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے تھوڑا عرصے بعد میں نگران چیف منسٹر بنا ہاں تھا، بنے. تو میں نے پہلا کام جو کیا، انہوں نے کیس کو دفن کر دیا تھا، مرزا بھٹو کے قتل کو. ہاں ادھر ادھر کر کے دفن کر دیا تھا. تو میں نے کھولا، میں نے انکوائری کرائی، میں نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی، آرمی کی، پنجاب پولیس کی اور سندھ پولیس کی. انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا، اور بات کھل کے سامنے آئی کہ پولیس نے کیا ہے، سندھ کی پولیس نے. اس وقت کا ڈی آئی جی تھا دورانی، اور یہ شعیب سڈل ڈی آئی جی تھا. یہ سب لوگ، انسٹرکشنز اسلام آباد سے آئی. اسلام آباد سے تھی اسلام آباد سے آئی، یہ تو ریکارڈ کی بات ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اسلام آباد سے انسٹرکشنز آئے، اور اس پہ عمل کرتے ہوئے اور ہم نے کیا. اسلام آباد سے کہاں سے آئیں؟ وہ زرداری اور کون؟ زرداری نے انسٹرکشن دی تھی. وہ پہنچا ہوا تھا یہاں. یہ زرداری نے، یہ جو ٹیم تھی جس نے مرڈر کیا ہے، ایک رات پہلے مرڈر سے اس پوری ٹیم، ڈی آئی جی، ایس پی وغیرہ جو تھے، ان کے ساتھ لمبی ملاقات کی چیف منسٹر ہاؤس. آصف علی زرداری نے. چیف منسٹر ہاؤس میں 2 بجے تک یہ میٹنگ کرتا رہا ان سے، اور دوسرے دن یہ قتل ہو گیا. اچھا. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ اس کا طریقہ کار ہے. اس نے کتنے لوگ مرائے ہیں اسی طریقے. اور بھی مروائے آصف علی زرداری نے؟ ہاں بالکل، اس کا تو خاندانی پیشہ ہے یہ. اچھا. وہ تو کرمنل ہے جی، ریکارڈ ہے پولیس کا. اچھا، کریمنل وہ ریکارڈ میں ہے. ہاں بالکل بالکل. اس کا جو نواب شاہ میں یہ گاؤں میں کے ہے، ادھر کا جو لوکل پولیس اسٹیشن تھا، ادھر اس کا ریکارڈ اب تو پتہ نہیں گم کر دیا ہوگا، کہ وہاں تھانے دار سے چھپتا پھرتا تھا یہ. اچھا، یہ تو چوریاں یہ وہ لگے کہتے ہیں کہ اس کو وہ وہاں سے چوری کر کے بھاگا تو وہ گولی پولیس کی لگ گئی ٹانگ کو، زرداری صاحب کی. لوگ کہتے ہیں، مجھے حقیقت کا پتہ نہیں. تو اس کو تو یہ ہیبچوئل کرمنل ہے جی. اس کو تو یہ لوٹنا، مارنا، قتل کرانا تو اس کی روایت ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو یہ پورا کارنامہ اس کا تھا، کیونکہ مرتضیٰ نے اس کو تھریٹن کیا تھا. مرتضیٰ نے کیا تھریٹن کیا تھا؟ یہ مرتضیٰ بے نظیر سے ملنے آیا تھا پھر جب وہ پرائم منسٹر تھی، پرائم منسٹر ہاؤس میں. تو ان کی آپس میں وہ جو زمینوں کا حساب کتاب، انکم کا، وہ آپس میں طے کر لے، لیکن وہ نہیں بنا ان کا حساب. تو جب وہ اٹھ کر گاڑی میں آ رہا تھا تو یہ زرداری اس کے پیچھے بھاگتا آیا، مرتضیٰ کے پیچھے. ہاں، اور وہ گاڑی میں چڑھا تو یہ دروازہ پکڑ کر اس نے کہا جی آپ کیوں ناراض ہیں؟ میں نے کیا کیا؟ تو اس پہ جو بتاتے ہیں وہ لوگ کہ اس نے گالی دی، مرتضیٰ نے گالی دی اس کو. تو ان کا تو آپس میں اختلاف تھا، لیکن اسے اختلاف کی ایک وجہ یہ بھی تھا جس کی وجہ سے، اور یہ تو اس نے تو کتنے لوگ اڑا دیے. اور وہ کریمنل کے پاس، آپ جن کو کریمنل کہہ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب، پارٹی بھی آ گئی اور ملک کا صدر بھی بن گئے. دیکھیں نا، اب دیکھیں جب یہ ملک کا صدر بنا ہے تو اس کے اوپر 4 مرڈر کے کیسز. صدر کے اوپر؟ ہاں، صدر زرداری کے اوپر 4 کون کون سے؟
یہ ادھر کے علاقے کے اچھا۔ ہے، کو جج جو تھا ایک مرڈر کے کیس میں، اس کو اس نے قتل کرایا تھا، کچھ اور لوگ ہیں وہ زمین کے قبضہ کیا تھا، وہ جتوئی تھا، اس کو قتل کرایا تھا۔ یہ اس قسم کے 4 مرڈر کیسز تھے اور 13 اس کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے اس وقت۔ اس وقت۔ تو آج کی سیاست جو سندھ کی ہے، پنجاب کی ہے، پاکستان کی ہے، یہ کس طرف جا رہی ہے؟ جی یہ سیاست تو مجھے تو حیرت ہے کہ ملک یہ فیڈریشن ہے۔ مجھے یاد آیا آپ ایک وقت کنفیڈریشن کی بات بھی کرتے تھے۔ فیڈریشن ہے اور آئین بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن یہ ملک تو اب ایک ملک نظر ہی نہیں آتا۔ یہ فیڈریشن نہیں رہی۔ فیڈریشن کہاں ہے بھائی؟ فرنٹیئر جو ہے اور وہ طرف کے علاقے وہ عمران خان کی پارٹی کے حوالے کیے ہوئے، بلوچستان ہے تو وہ پشتونوں کے حوالے کی ہوئی ہے، بلوچوں کے حوالے نہیں ہے۔ سندھ جو ہے وہ زرداری کے حوالے کی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی کے حوالے کی ہوئی ہے، اور پنجاب میں خود بیٹھے ہیں میاں صاحب اور وفاق کے اوپر پنجاب بیٹھا ہوا۔ ہاں بالکل، وہ پنجاب بیٹھا ہوا ہے ہر ضلع میں۔ اب سندھ کی ایسی حالت ہے، جی ایسی کیا حالت ہے جی، سندھ میں تو جینا مشکل ہو گیا ہے، بالکل جینا مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ادھر ایپیکس کمیٹی بنی اور اس نے کراچی میں کارروائیاں کی، ادھر کچھ کافی مثبت رزلٹ اس کے نکلے ہیں، لیکن اندرون سندھ تو ابھی تو بالکل تو یہ جنگل کا قانون چل رہا ہے اور مرکزی حکومت کہیں ظاہر ہی نہیں۔ سندھ میں مرکزی حکومت یعنی وفاق کی اثر و رسوخ ریاست کا نہیں ہے۔ ریاست مرکزی حکومت تو ہوتی ہے نا، پاکستان کے فیڈریشن ایک ہونے کی، پاکستان کی یونٹی کی علامت ہے۔ یہ تو فیڈریشن ٹوٹنے کی طرف جا رہی ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ ٹوٹ چکی ہے فیڈریشن، یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے۔ ادھر تم ادھر مزے لوٹو جو کرو، ہم ادھر کریں گے۔ اب ادھر میں کہتا ہوں کہ یہ نون لیگ جو ہے ہم بھی اس میں ہے، ابھی تک چھوڑا آپ اس لیے شامل ہوئے تھے کہ سندھ پنجاب تعلقات مضبوط ہوں؟ نہیں، میں ہاں یہ ہماری کنڈیشنز، ہم نے کنڈیشنز ڈالی تھی کہ ایک تو قرارداد پاکستان پہ عمل کرو، وہ جو میرا بنیادی اصل سے لے کر جو میں بھٹو صاحب کو بھی میں نے کہا تھا کہ ایسے یہ ملک نہیں چلے گا، ٹوٹ گیا ہے، تم قرارداد پاکستان امپلیمنٹ کرو۔ تو اس نے کہا تھا بھائی میں چھوڑ دوں مجھ پہ، میں کروں گا آگے چل کے۔ پھر پھانسی گھاٹ میں جب میں آیا پہلی ملاقات کرنے تو اس نے کہا ادا تم صحیح کہتے تھے، اب میں نکلتا ہوں ادھر سے تو تمہاری واجب۔ تو اب وہی بات آپ نے نواز شریف سے بھی نواز شریف کے ایک کنڈیشن یہ تھی کہ قرارداد پاکستان پہ عمل کرو، کہ دوسری صوبوں کو کنڈیشن اختیارات دو، صوبوں اختیارات صوبوں کو دو آئین کے ہاں، آئین کے مطابق، اس میں مرکز کے بھی اختیارات ہوتے ہیں کہ فیڈریشن جیسے ہوتی ہے اصل۔ پاکستان کو اکٹھا رکھنے، پاکستان کو جتنی مضبوط کرنے۔ صوبائی اکائیاں مضبوط ہوگی اتنا فیڈریشن مضبوط ہوگی۔ بالکل۔ دوسری ہماری کنڈیشن یہ تھی کہ جو مالیاتی کمیشن ہے اس کا جو فارمولا ہے اس پہ نظر ثانی کرو، کیونکہ اس وقت جو سندھ سے مال اکٹھا ہوتا ہے 70% جو اس میں وہ تو سندھ سے آتا ہے، اور تقسیم میں سندھ کو صرف 10 یا 12% جی کا وعدہ ملتا ہے۔ یہ تیسری کنڈیشن اور کیا تھی نواز شریف؟ دوسری تھی کہ احتساب، سخت احتساب کرو، فوراً شروع کرو، اور تیسرا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم سے کبھی تم سمجھوتا نہیں کرو۔ وہ تو ہماری چاروں جو تھی وہ وائلیٹ ہو گئی، تو اس کے بعد ہمارا نون لیگ کے ساتھ چلنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بچا۔ تو ہم تو اب آپ خاموش ہیں نون لیگ کے ساتھ؟ ہاں نہیں، ہم رسمی طور پر تو وہ جو بیچ میں پھر یہ کوئی فائنل ایکشن کے لیے تیاری کر رہے ہیں آپ؟ کوئی بغاوت کرنے والے؟ ہمارے جو ساتھی ہیں میں ان کو بلاؤں گا، مشورہ کروں گا۔ یہ تو بلدیاتی الیکشن آ گئی بیچ میں تو اس کے لیے ہم صبر کریں، لیکن میں بتاؤں کہ ابھی تک جو مسلم لیگ ہے وہ تو روز مظاہرے کرتے ہیں۔ مسلم لیگ ابھی سندھ میں نہیں، باہر سندھ میں جو مسلم لیگ ہے وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ 3 سیٹیں بلدیاتی الیکشن میں 3 سیٹیں جو ہوئی، انہوں نے تو مظاہرے دھرنے مارتے ہیں نون والے، نون والے، وہ الیکشن کمیشن کے سامنے دوسری جگہوں پہ، اور کچھ 50-60 لوگ سے زیادہ اکٹھے نہیں ہوتے۔ تو پارٹی تو انہوں نے دے دی، یہ تو اگریڈ ہے کہ ادھر تم ادھر ہم، یعنی کہ ادھر شریف خاندان، ادھر زرداری خاندان، ادھر عمران خان، ادھر بلوچستان میں پشتون، بس مزے راجواڑی نظام بنا دیا۔ موجہ ہی موجہ۔
اچھا تو یہ ہے اب وہ فیڈریشن استاد دامن کہتا ہے جدھر ویکھاں فوجاں ہی فوجاں میرے ملک دیاں موجاں ہی موجاں. یہ کہاں رہی ہے فیڈریشن؟ نہیں رہی. تو آپ ایپیکس کمیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, ضرب عضب کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, کرپشن کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, رینجر جو کر رہی ہے, جو کرپٹ جتنے بھی لوگ ہیں کسی بھی پارٹی کے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. بالکل. اب سندھ کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت لا اینڈ آرڈر اور کرپشن ہے. اچھا, اور سب اور انکمپیٹنسی بھی ہے کہ نہیں؟ انکمپیٹنسی یہ سب چیز بعد میں آتی ہے, اور یہ جو مسئلے ہیں انکمپیٹنسی کا ہی نتیجہ ہے. تو اس کو ٹھیک کرنا ہے. اب کراچی کے لیے تو انہوں نے ایپیکس کمیٹی بنا دی. آپ چاہتے ہیں پنجاب میں بھی بنے؟ نہیں, باقی سندھ میں کیا بھی تو بنے. ہاں اچھا. کراچی میں رینجرز نے ایپیکس کمیٹی کے کور میں کافی کام کیا ہے, اچھا اس کا رزلٹ نکلا ہے. لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ریسٹور ہو گیا ہے 80%. اچھا, کراچی میں 80% لا اینڈ آرڈر ریسٹور. وہ جو ہر روز 10-12 لوگ مرتے تھے وہ آج کل نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں بھائی باقی سندھ بھی تو پاکستان ہے, باقی سندھ نہیں تو پنجاب میں کیوں نہ بنے ایپیکس کمیٹی؟ یہاں بھی کرپشن نندی پور کا بنائے, اگر کیس ہے. ضرورت ہے تو بنائے, ہر جگہ بنائے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ نے اندرون سندھ کو کیوں چوروں, ڈاکوؤں, قاتلوں کے حوالے کیا ہوا ہے؟ اچھا, وہ بھی تو پاکستان ہے, سندھ ہے. پنجاب میں چور ڈاکوؤں کا راج نہیں ہے اس قسم کے, یا بہتر اتنی بری حالت اتنے چور ڈاکو نہیں؟ نہیں, اتنی بری حالت نہیں ہے جتنی سندھ میں ہے. کراچی میں تھی, کچھ قابو پا گیا اس پہ. ہاں, لیکن کراچی تو صرف سندھ نہیں ہے نا, باقی سندھ بھی تو ہے. باقی سندھ ہے. تو آپ کیا انیشیٹو لے رہے ہیں ساری سندھ کی پالیٹکس کو ایک پرو پیپل پالیٹکس کرنے کے لیے, گڈ گورننس کے لیے, ایک رول آف لا کے لیے؟ اب یہ کرپشن جو ہے نا وہ ایک زندگی کا اہم پہلو بن گیا ہے سندھ میں. آپ اس کو زندگی کے پہلو سے نکالنے لگے. اب اس کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں نوکری کرو, کچھ کرو, مقصد یہ ہے کہ مال بناؤ. یہ ادھر تو میاں نواز شریف صاحب کو پتہ ہے یا وہ سرپرستی سب کر کو رہے ہیں؟ پتہ ہے, ساری دنیا آسمان پہ لکھا ہوا ہے. خادم اعلیٰ جو پنجاب ہیں دیکھتے نہیں ہیں وہ تو. انہوں نے تو زرداری کا وہ آپ نے سنا کیا کہ وہ گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹیں گے, پائی پائی کا حساب لیں گے. 2 مرتبہ معافی مانگی کہ بھائی, میں نے خود سنا میڈیا پہ, ٹی وی اسکرین پہ, بھائی میں نے معاف کر دو مجھے, یہ بات ہو گئی. خود میاں صاحب نے کہا یہ باتیں, تو انہوں نے تو وہ تو معاف کیا ہوا ہے. بھائی ادھر تو جو مرضی کرتے جاؤ, جو مرضی کرتے رہو. اور یہ تو اب ایسے تو یہ ملک نہیں چل سکے گا, سندھ نہیں چل سکے گی. ہم کہتے ہیں کہ قانون نافذ ہو, قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. اچھا, میرے پاس جو اطلاع تھی کہ آپ کو امید بن گئی تھی کہ آپ گورنر سندھ بننے لگے ہیں اور آپریشن اور ایکشن ہونے لگا ہے, تو وہ تو پھر وہ جو الائنس بنا ہوا ہے زرداری نواز شریف الائنس, وہ تو ٹوٹ جاتا. کیونکہ اگر آپ کو گورنر بنا دیتے تو آپ نے تو اڑا دینا تھا. یہ لوگوں نے چلائی تھی بات, آپ نے نہیں تھی چلائی. نہیں, میں نے کیا چلانا. مجھے تو کہا گیا پہلے ہی کیا چاہیے تم کو. نواز شریف نے کہا آپ کو؟ مجھے میاں صاحب نے کہا کہ بھائی کیا چاہیے کہو. میں نے کہا کچھ نہیں چاہیے, کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے تھا؟ آپ نے پھر کیا کہا؟ کچھ نہیں چاہیے. اچھا, کچھ نہیں چاہیے. 2 مرتبہ اس نے پوچھا تھا مجھے. تو یہ تو لوگوں میں ہو گیا کہ بھئی اب سندھ کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کو آنا ہے تو چلو. پہلے تو صدر کا چلا. ہاں, صدر کا چلا. تو خوب میں نے مٹھائیاں, آم, فروٹس, بڑے جو یہ وہ کیک وغیرہ آنا شروع ہو گئے, خوب کھائے. تو اب آپ کیا کریں گے, چونکہ آپ تو سیاست کے بغیر نہیں رہ سکتے؟ جی اب تو میری عمر بھی ایک تو بہت ہو گئی ہے. نہیں, آپ تو جوان ہیں ماشاءاللہ. عمر فزیکلی نہیں ہوتی, مینٹلی ہوتی ہے. ہاں, مینٹلی تو ہو گئی ہے. لیکن اب کریں گے, ہمارے لوگ پارٹی والے جو ہیں بڑے پریشان ہیں. اور ہم نے ایک میٹنگ کی تھی اپنی, جو 100 ممبرز کی سینٹرل کمیٹی تھی ہماری. اچھا, سندھ کی سینٹرل کمیٹی 100 ممبرز کی, اس کی میٹنگ میں نے کرائی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی؟ نہیں, وہ جو سابق آپ کی پرانی پارٹی, یہ سندھ نیشنل فرنٹ کی. ہاں جی, اس کی. تو ادھر ہم نے یہ کیا کہ ابھی بلدیاتی انتخاب آ رہے ہیں, اس کے بعد پھر ہم بیٹھ کے اور فائنل ڈیسیشن لیں گے. تو اب بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں, جیسے یہ ختم ہو جائے گی تو ہم فائنل وہ ڈیسیشن لیں گے. پھر پارٹی کے سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ بلا کے پھر اس میں جو فیصلہ ہوا. باقی انہوں نے تو ہم تو یہاں ہماری کوئی جگہ ہی نہیں ہے. انہوں نے تو پھینک دیا ہے. نون میں کوئی جگہ نہیں. انہوں نے تو لات مار کے نکال دیا.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے یہ اس طرز حکومت سے کمزور اور بکھر چکی ہے؟ بالکل بڑی خطرناک صورتحال ہے. انہوں نے اپنے پنجاب میں اپنے ہولڈ کو، اپنے قبضے کو مضبوط بنانے کے لیے دوسروں کو بھی دے دیے ہیں صوبے کہ آپ بھی سنبھالیں، لے جائیں جدھر جانا. ادھر یہ ہمارا ہے، وہ تمہارا ہے. جی شکریہ ممتاز بھٹو صاحب، آپ کا بہت مہربانی، میں آپ کا ممنون ہوں جی، بہت مہربانی. جی ناظرین، یہ تھے ممتاز علی بھٹو، پاکستان پیپلز پارٹی کے ون آف دا فاؤنڈرز، اور ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ آج کا جو سیاسی نظام منتخب ہوا ہے 2013 میں، اس کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ صوبے جو ان سے ہیں وہ وفاقی طرز پر نہیں چلائے جا رہے، بلکہ وہ وہاں پر طے ہو چکا ہے ان کے بقول کہ اپنی اپنی حکومت چلاؤ، اور وفاق بکھر نہیں بلکہ عملی طور پر ٹوٹ چکا ہے. اور سندھ میں خصوصاً ایک ایسا نظام ہے جس میں کوئی قانون کی بالادستی نہیں ہے، انکمپیٹنسی، کرپشن عروج پر ہے. اور انہی کے بقول ایپیکس کمیٹی نے جو نظام وضع کیا ہے کراچی میں، اس کے بعد 80% قانون کی حکمرانی قائم ہوئی ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سندھ میں، پورے سندھ میں یہ آپریشن کیا جائے. اور ان کی مایوسی ہے اس طرز حکومت سے جو پاکستان میں 2013 یا 2008 کے بعد بنتا جا رہا ہے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرارداد پاکستان کے مطابق، 1940 کے مطابق، پاکستان میں صوبوں کو اور لوگوں کو ایمپاور کر دیا جائے. اگر صوبے اور لوگ اور عوام ایمپاور ہوں گے تو وفاق از خود مضبوط ہوگا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. شکریہ اور خدا حافظ.